الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. واجب احترام، قابل سب احترام عزیزان مکرم، گزشتہ جمعہ عقیدہ ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کے عنوان سے کچھ معلومات پیش کی گئی. اس جمعہ ختم نبوت کے سرخیر امیر شریعت بطل حریت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر لٹا دیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ اپنی جوانی پر، جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تو اس وقت جو باہر کی فضا کا ماحول تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ قادیانی وہ بڑے زور اور شور سے محنت کر رہے تھے. سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے اس مشن کو، اس کاج کو، اس کام کو
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو اٹھایا اور اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں اس پر لگا دی۔ پورے بر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کا ڈنکا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بجایا اور فرمایا کرتے تھے بخاری تو وہ ہے نہ خود سوتا ہے نہ اوروں کو سونے دیتا ہے، خود بھی جاگے اور اوروں کو بھی جگایا۔ راجپال نے رنگیلہ رسول ایک کتاب لکھی نعوذ باللہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نازیبا کلمات تھے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کو پتہ چلا، ملتان سے لاہور پہنچے۔ دہلی گیٹ پر جلسہ ختم نبوت کا ہوا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی اتاری اور اپنی پگڑی اتاری، ہوا میں لہرا کر فرمانے لگے، اے لاہور کے لوگوں، تمہیں پتہ نہیں ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں کے رہنے والے انگریز ہندو قسم کے لوگوں نے آقا کی توہین کر دی ہے۔ اماں عائشہ اور حفصہ آج مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں اور یہ بات کہہ رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے لوگوں، آج محمد عربی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ نے جملے کہے اور وہ مرد کلندر میں کہ جب بات دل سے نکلتی ہے اثر ضرور رکھتی ہے۔ ایک مرد کلندر جس کو تاریخ علم الدین کہتی ہے، اسی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، واپس گھر گیا، وہاں سے چھری کا انتظام کیا، وہاں دکان پہ بازار پہ پہنچا اور لوگوں سے معلومات کی۔ کہنے لگا وہ بدبخت کون ہے جس نے ہماری زندگی میں، ہماری موجودگی میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ لوگوں نے بتایا بازار میں فلاں جگہ دکان ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کون راجپال ملعون ہے جس نے ہماری موجودگی میں ہمارے نبی کی شان کی توہین کی ہے۔ اب وہ راجپال جب اس نے ایک نوجوان چھوٹی عمر کا دیکھا اور طیش میں آ گیا، بڑبڑانے لگا کہ میں نے توہین کی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چھرا نکالا اور نکال کر اس کے سینے پر وار کیا اور کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک صدیق کے دیوانے موجود ہیں، اگر تم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالو گے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اب وہ یہ غازی علم الدین شہید کا وار ایک وار ہوا، دوسرا وار کیا، تیسرا وار کیا اور واصل جب وہ جہنم ہوا تو غازی علم الدین شہید بھاگے نہیں وہیں کھڑے رہے۔ پولیس آ گئی، اٹھا کر لے گئی۔ انگریز کا دور تھا، مقدمہ ہو گیا، کیس عدالت میں چلا گیا، ریمانڈ ہو گئی، جیل میں پہنچ گیا۔ اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکالت کے اس نے مقدمہ لڑا، لیکن
لیکن دور انگریزی تھا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا غازی علم الدین شہید کو تخت دار پر پہنچا دیا گیا۔ اس وقت عدالت کے کٹہرے میں تھا۔ کہنے والے نے کسی نے کہا علم الدین یہ جملہ کہہ دو کہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے بے ہوشی کے عالم میں کیا۔ میں کہ تڑپ اٹھا وہ جوان، فرمانے لگا مجھے زندگی میں ہوش آج ہی آیا ہے، اگر آج کہہ دوں بے ہوش تھا تو ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پاس تو کوئی نیکیاں ہیں نہیں، ایک میں نے نیکی کی ہے اور آج بھی کہہ دوں میں بے ہوش تھا۔ آج کے دن تو مجھے ہوش آیا ہے اور میں نے ہوش و حواس میں یہ چھری چلائی ہے اور امت کو بتایا ہے حضور کی ختم نبوت پر، حضور کی عزت ناموس پر جو ڈاکہ ڈالے گا محمد عربی کا غلام اس کا یہی علاج کریں گے جو صدیق اکبر نے ہمیں سکھایا، جنگ یمامہ کر کے مسائلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تقریر تھی۔ غازی علم الدین کھڑا ہوا، اللہ نے کام لیا۔ آج میان قبرستان میں غازی علم الدین شہید جنت میں سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اللہ کی رحمت اس کی قبر پر برس رہی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضور کی ختم نبوت پر کٹ جائے اور اللہ جل جلالہ کی رحمت اس پر متوجہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ غازی سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے یہ تحریک ختم نبوت شروع فرمائی کہ ملتان سے سفر شروع کیا، چلتے چلتے میں کہ 14 ضلع کراس کرنے کے بعد کلکتہ میں پہنچے۔ جب کلکتہ پہنچے، کلکتہ میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پر 14 ضلعوں کا پرچہ ہو چکا تھا۔ پولیس وہاں پہنچی، آپ کے وارنٹ گرفتاری ہیں، میں کہ تیار ہوں، دستخط کیے، گرفتار ہو کر چلے گئے۔ 1 سال کلکتہ کی جیل میں رہے، گھر والوں کو خبر نہیں ہے۔ حضرت عبد المنعم ان کے بیٹے فرماتے تھے میں کہ میرے ابا جب گئے تو میری چھوٹی بہن 4 مہینے کی تھی۔ سال کے بعد بہن کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا ابے کو خبر نہیں ہے، والد وہاں ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ ہم نے اپنی والدہ کو کہا اماں آپ نہیں سمجھاتی کہ یہ ابا مسلسل سفر میں گھر بار کی فکر نہیں ہے؟ والدہ نے کہا بیٹا مجھے پتہ ہے میرا حق بھی ہے تمہارا حق بھی ہے، لیکن حضور کا حق سب سے زیادہ ہے۔ من کان لا حضور کا حق زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک بندہ اپنی ساری چیزوں سے حضور سے محبت زیادہ نہ کرے اس وقت تک کامل مومن والا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا صدقتا، میں کہ لیکن مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے، آپ سے محبت ضرور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ جملہ ادھورا ہے، آپ کو محبت کامل اس وقت تک مجھ سے ہوگی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں سمجھو گے، کہ اپنی جان بھی اتنا محبت والی نہیں جتنا حضور کی محبت اعلیٰ اور افضل اور اولیٰ ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے اپنے بیٹوں کو تسلی دی اور جرت بھی دیکھیں میں کہ حضرت عبد المنعم فرماتے ہیں ہماری والدہ کی میں کہ ایمانی طاقت اور صبر، خود اپنی بیٹی کو غسل دیا، کفن پہنایا، چلٹا دیا، پھر ہمیں بلایا بیٹو تمہاری بہن اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، میں نے غسل بھی دے دیا ہے، کفن بھی دے دیا ہے، تیار ہو گئی ہے، اب اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ مولانا عبد المنعم فرماتے ہیں ہم نے اپنی اماں کا جگرہ اس وقت دیا، آخر کیوں نہ ہوتا، امیر شریعت کی بیوی تھی، اللہ نے سید عطا اللہ سے کام لینا تھا۔ سال کے بعد واپس تشریف لائے، بیٹی
کا انتقال ہو گیا، کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میری آدھی زندگی جیل میں گزری، آدھی زندگی ریل میں گزری، میں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے در در گھر گھر پھر پھر کر یہ اعلان کیا تاجدار ختم نبوت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے اور امارت بننے لگی کہ یہاں کوئی امیر ہونا چاہیے۔ میں کہ انتخاب ہوا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا کہ یہ امیر ہوں گے۔ اب یہ امیر اللہ نے بنا دیا اور شریعت کی اتنا پہرے داری کی کہ کبھی خلاف سنت کام پر بھی بات برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج تاریخ ان کو امیر شریعت کہتی ہے۔ یہ جو القابات ہیں، یہ القابات بعض لوگوں کو اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ امیر عظیمت کہتی ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت تھا کہ الف ننگا کر کے مجھے کوڑے مارے گئے، الف ننگا کر کے مجھے جیل کی سلاخوں میں کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں ہے۔ اور قصور کیا تھا؟ امی عائشہ کے تقدس کا نام نہ لیا جائے، قصور کیا تھا کہ صحابہ کے دفاع کا نام نہ لیا جائے۔ آج دنیا انہیں امیر عظیمت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ القابات ہیں، اللہ کی طرف سے عنایات ہیں۔ شیخ الحدیث ایک لقب ہے جس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر شیخ الحدیث کا لقب ان کو دیا گیا۔ یہ تخلصات ہیں، القابات ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ فرمائے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اب جیل میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جیل کا چوکیدار آیا، اس نے کہا حضرت آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ اب قرآن نہ پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت بند کر دیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ نے فرمایا میں کیوں قرآن نہ پڑھوں، میں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں کہیں ہمارا کلیجہ باہر نہ آ جائے۔ اور میں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ شخصیت تھی، قرآن پڑھا کرتے تھے، تلاوت پر میں کہ ہوا میں پرندے رک جایا کرتے تھے۔ وہ مرد قلندر عشاء کی نماز کے بعد تقریر کے لیے بیٹھتا، صبح کی اذان ہو جاتی، نہ بخاری کو چپ آتی نہ مجمع کو اٹھتا، پورے مجمع میں سناٹا ہوتا۔ صبح کی اذان ہو جاتی، بخاری کا آواز ابھی تک چل رہا ہوتا۔ میں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ جیل میں چلے گئے۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ چکی پیسنے کے لیے مرچیں دے دی۔ میں کہ تکلیف بھی ہوگی، مرچیں بھی پیسیں گے تاکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ مومن آدمی کو اپنے قریب بھی کرتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ ساری چکی میں مرچیں ڈالی اور نفل کی نیت باندھی، الحمد سے قرآن شروع کیا، والناس تک قرآن بھی ختم ہو گیا۔ مؤذن نے صبح کی اذان بھی دے دی اور ادھر سے جب دیکھا ساری مرچیں بھی پس گئی۔ میں کہ اللہ جل جلالہ بتلاتے ہیں من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جایا کرتے ہیں۔ میں کہ وہ ارادہ کرتا ہے اللہ انتظامات کر دیتے ہیں۔ صحابہ تو دور کی بات ہے، 1450 سال پہلے صحابہ تھے، آج محمد عربی کی ختم نبوت کا کام کرنے والا 1450 سال بعد ملتان کا رہائشی جس کو تاریخ بخاری کہتی ہے، رات کو مصلی پر نیت باندھے الحمد سے والناس تک قرآن پڑھ دے، اللہ پاک مرچیں بھی پسوا دے، قرآن بھی ختم ہو جائے، نفل بھی مکمل ہو جائے، رات بھی گزر جائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے میں ٹوٹا پھوٹا قرآن کا حافظ ہوں، میں کہ جو الحمد سے شروع کرے والناس تک غلطی نہ آئے، پھر بھی عاجزی سے فرمایا کرتے تھے میں بھی قرآن کا حافظ ٹوٹا پھوٹا، میری بیوی بھی قرآن کی حافظہ، میرے 4 بچے وہ بھی قرآن کے حافظ، 3 بیٹیاں وہ بھی قرآن کی حافظہ۔ میں کہ مجھے اپنے عبادات پر تو شک ہے کہ اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن مجھے اپنی نسل پر کوئی شک نہیں ہے کہ میری نسل ہاشمی خاندان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں، ہماری نسل براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ فرمایا کرتے تھے سادات کے متعلق کہ اللہ جل جلالہ
سادات کی نشانیاں بھی کچھ رکھتے ہیں۔ میں کہ کسی نے پوچھا حضرت سادات کی نشانی کیا ہے؟ میں کہ سادات کی نشانی یہ ہے، سادات آدمی کے، سید آدمی کی آنکھ میں کوئی آنکھ نہیں ملا سکے گا۔ اور علماء نے لکھا، مورخین نے، عطاء اللہ شاہ بخاری وہ شخصیت تھی جس کی آنکھ میں انگریز آنکھ نہیں ملا سکتا تھا کہ اس کی آنکھ تھم جایا کرتی تھی۔ خیر المدارس کا جلسہ تھا، خیر المدارس کے جلسہ میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کمرے میں تشریف فرما تھے۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک بھنگی صفائی کر کے جا رہا، جو مدرسے کا بھنگی صفائی ذمہ لگی ہوئی تھی، عیسائی خاندان کا تھا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بلایا، میں کہ میرے پاس آؤ، کھانا سامنے رکھا ہوا تھا، آؤ کھانا کھاؤ۔ اس بھنگی نے کہا، حضرت آپ مجھے نوکری سے فارغ کروائیں گے؟ مدرسے والوں نے دیکھ لیا کہ ایک بھنگی سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے، میں سید عطاء اللہ ہر کسی کو کوئی بات نہیں کہتا، آج تجھے کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ دھلائے، دسترخوان پر بٹھایا، کھانا کھلایا۔ لکھتے ہیں کہ جب اس نے نوالا اٹھایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نوالا روپ اور خوف کی وجہ سے نیچے گر گیا۔ کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد گھر گیا، سارے خاندان کو لے کر آیا۔ میں کہ رات بعد میں ہوگی، آپ ہمیں مسلمان پہلے کرائیں کہ آپ نے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ جب سے اندر یہ لقمہ گیا ہے، اس نے چین نہیں دیا، مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ جب تک مسلمان نہیں ہوا، اس کی بے قراری ختم نہیں ہوئی۔ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ زندگی کے آخری سٹیج میں ہیں، زندگی کے آخری لمحات میں 1953 میں جنگ ختم نبوت کی تحریک چلی۔ انگریز نے اس وقت انگریز کے جو پیدا وردہ لوگ تھے، انہوں نے تحریک ختم قادیانیت کا زور تھا، لاہور مال روڈ تھا، ایک کراس لگایا کہ اس ختم نبوت کی تحریک میں شامل ہونے والے لوگ، میں کہ اس کراس سے اگر ادھر آئیں گے، گولی کا آرڈر ہے، گولی چلا دی جائے گی۔ میں کہ مرد قلندر جو تحریک ختم نبوت میں شریک تھے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، لائن کراس کی، گولی چلی، شہید ہو گئے۔ میں کہ ایک بوڑھا آدمی لائن کراس کی، چھوٹا بچہ کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا، پوتا یا بیٹا، میں کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، گولی چلی، بچہ شہید ہوا، خود نعرہ لگایا، گولی چلی، میں کہ خود شہید ہو گیا۔ اب یہیں پر یہ اجتماع ہے، یہ جلوس ہے۔ اسی دوران ایک بارات آتی ہے۔ جب بارات آئی، رش کی وجہ سے بارات رکی۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ بارات کیوں رکی ہے، کیا وجہ ہے؟ بیٹے نے کہا، اماں تجھے پتہ نہیں ہے، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کی تحریک چل چکی ہے، اس وجہ سے روڈ بند ہے۔ اماں بھی قربانی والی عظیم ماں تھی، کہنے لگی، بیٹا نیچے اترو، ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بات یہ ہے، میں نے تمہیں دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے، میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھ، اگر تو نے دنیا کے براتیوں کے ساتھ اپنی دلہن لے کر آنی ہے، تجھے اجازت ہے، چلا جا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے محمد عربی اور صحابہ کرام اور ناموس رسالت پر کٹنے والے لوگ تیرے براتی بنے اور حوروں سے تیری شادی ہو، تو پھر بارات واپس کرتے ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک ہے، میں نے دودھ پلائے اسی لیے ہے، تو قربان ہو جا۔ مرد قلندر لوگ تھے، میں بھی قربانی والی تھی۔ بیٹے کو آگے کیا، بارات کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں اپنے بیٹے کو اب کہیں اور بھیجنا چاہتی ہوں جہاں پر باراتی محمد رسول اللہ صحابہ کرام ہوں گے۔ بیٹا آگے بڑھا، لین کراس کی، گولی آئی، شہید ہو گیا۔ شہداء مسجد آج موجود ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، اعلان یہ تھا، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، جو اذان دے گا
گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ مرد کلندر آگے بڑھے، پہلا جملہ کہا، ایک جملہ کہہ کر فارغ نہیں ہوئے، گولی چلی شہید ہو گئے، وہیں پہ شہید ہیں۔ دوسرا آگے بڑھا، آذان کا اگلا جملہ پورا کیا، گولی چلی شہید ہو گئے۔ تیسرا آگے بڑھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ پورا کیا، گولی چلی شہید ہو گیا۔ چوتھا آگے بڑھا، حی علی الصلاۃ پورا کیا، گولی چلی شہید ہو گیا۔ گزرتے گئے، الفاظ پورے کرتے گئے، میں کہ اذان کے کلمات بھی مکمل ہوئے، لاشوں کے انبار بھی مکمل ہوئے۔ آنے والوں کو بتایا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ جل جلالہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اعلان اور اذان کا مسئلہ ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ اگر آج ہم پیچھے ہٹیں گے، آنے والی نسل پیچھے ہٹ جائے گی۔ امت کو سبق دیا ہے، مسئلہ ختم نبوت ہو جان پیاری نہیں ہے، مسئلہ ختم نبوت ہو مال عزیز نہیں ہے، مسئلہ اذان ہو جان عزیز نہیں ہے، اللہ کا دین عزیز ہے۔ اذان گونجے گی، جان چلی جائے گی، میں کہ اللہ کی صدا بلند ہوگی، جان جاتی ہے چلی جائے۔ اور یہ امت کے وہ لوگ 1400 سال پہلے نہیں، آج کے لوگ ہیں۔ 1953 کی تاریخ یہ قریب کی تاریخ ہے، اور یہ امت کو بتا کر گئے ہیں مسئلہ ختم نبوت اتنا اہم ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر آنچ آنا برداشت نہیں ہے، اس مسئلے پر پیچھے ہٹنا برداشت نہیں ہے، اس مسئلے پر ڈٹ جانا برداشت ہے، اس مسئلے پر سنت ابو بکر صدیق کو زندہ کرنا برداشت ہے۔ حضرت ابو بکر سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، میں کہ تم نے اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، حضرت ابو بکر صدیق کی سنت کو زندہ کر چھوڑیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 1961 تھی، یہ مرد کلندر جس سے دنیا کا باطل کانپتا تھا، یہ مرد کلندر آغوش میں اللہ کے پاس جا رہا، زندگی کی جس نے جوانی بھی ختم نبوت پر لگائی، بڑھاپا بھی ختم نبوت پر لگایا، اور آخری عمر تھی، بیماری کے ایام میں بستر یعنی چارپائی پر تھے، قادیانی مرزائی اللہ دیتا عیادت کے لیے آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ میں ابو العطا ہوں، یعنی عطا کا بیٹا ہوں۔ شرکیہ جملہ تھا، اپنے قادیانی کو آگے بڑھانے لگا۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ نے اپنے بازو کو اٹھایا، مکہ بنایا، اور اپنے ہاتھ کو لہرا کر کہنے لگے میں ابو العطایا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور ابھی تک میری جان میں جان باقی ہے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، اور تم آ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ باوجود شیر بوڑھا ہو جائے، وہ بوڑھا نہیں ہوا کرتا، کہ میں بتا رہا ہوں میری جوانی ڈھل چکی، بوڑھاپا ڈھل چکا، ایام علالت ہے، لیکن میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ 1961 تھی، یہ مرد کلندر اپنی زندگی کا سورج غروب کر کے جا رہا تھا۔ کہنے والے کہہ رہے ہوں گے آج بخاری چلا گیا ہے، ختم نبوت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تاریخ رقم کر کے جا رہا ہے۔ 1974 آیا، اور اس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ بخاری کی محنت تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا، امیر بدلتے رہے۔ آج اللہ کے فضل سے مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی مد ظلہ العالی اس وقت ختم نبوت کے امیر ہیں۔ پوری دنیا میں ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کے لیے کٹ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، لیکن اس وقت تک میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ کٹ نہ مروں،
راجہ یثرب پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر نہ کٹے، اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ لاکھ نماز پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، لاکھ تہجد پڑھیں، حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں تو سمجھو کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، ہمارے مالوں کو حضور کی ختم نبوت کے لیے کٹ مرنے کی، کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی عنوان سے آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 13 ربیع الاول 29 ستمبر بروز جمعہ ختم نبوت کانفرنس سالانہ پچھلے سال بھی ہوئی، اللہ کے فضل سے اس سال بھی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں امیر مرکزیہ مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح اور اکابرین ختم نبوت تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارے لیے، ہماری بستی کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں یہ موقع عطا کر رہے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا کیا پھدی کا شوربہ، ہم کہاں، ختم نبوت کا کام کہاں، اللہ جس سے کام لے لے اس کی طلب دل میں ہو، اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری نسلیں قبول ہو جائیں حضور کی ختم نبوت پر کٹ مرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو، آنے والی نسلوں کو حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت پر، عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر جان لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔